ایگل 70 سال تک زندہ رہ سکتی ہے اس کے مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے۔ 40 سال کے بعد میں ہر ایگل کو ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، یعنی فیصلہ۔ پنجے شکار کرنے لائق نہیں ہوتے، تیکھی اور لمبی چونچ بھی مڑ جاتی ہے اور پنکھ بھی جو ہیں موٹے ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد ہر ایگل کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ مر جائے یا پھر ایک درد بھرے بدلاؤ کو ایکسیپٹ کر لے۔ وہ درد بھرا سامنا یہ ہے، اس ایگل کو 150 دن تک پہاڑ پر جا کر تب تک اپنی چونچ پتھر سے مارنی ہے جب تک کہ اس کی چونچ نکل کر گر نہ جائے۔ پرانی چونچ نکل کر گر جاتی ہے تب نئی چونچ آتی ہے اور نئی چونچ سے وہ اپنے پنجوں کو بھی اکھاڑ لیتی ہے۔ جب پنجے اکھڑ جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں تب پنجوں سے وہ اپنے پنکھوں کو نوچ لیتی ہے اور اس طرح سے چونچ، پنجے اور پنکھ تینوں نئے آ جاتے ہیں۔ 150 دن کا یہ ایک درد بھرا سفر ان کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ایسا کرنے سے ان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ بارش کے وقت جب سارے پنچھی ڈر کر اندر چلے جاتے ہیں، لیکن ایگل جو ہے وہ بادلوں کے اوپر اڑتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ بارش کے وقت جیسے سارے پرندے ڈر کر اندر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی عوام بھی ڈر کر اندر بیٹھی ہے، باہر نہیں نکلتی مشکل کے وقت۔ لیکن عمران خان کھڑا ہے، وہ اصل میں اقبال کا شاہین ہے۔ ایگل کی طرح اگر ہم سب بھی کچھ وقت کے لیے ایک درد بھرا سفر دیکھ لیں تو ہم سب کو بھی ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس وجہ سے اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے۔